إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قابل احترام فضیلۃ الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ، موقر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب بلوغ المرام سے اس کے آخری حصے کتاب الجامع کا باب الترغیبی فی مکارم الاخلاق، اچھے اور عمدہ اخلاق کی ترغیب کا بیان یا باب، اس کی حدیثیں جو اچھے اخلاق سے متعلق ہیں ایک ایک کر کے ان کا مطالعہ ہم پچھلے کئی دروس سے کر رہے ہیں. پچھلے درس میں بھی ہم نے حیا سے متعلق ایک حدیث دیکھی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ حیا کا تعلق ایمان سے ہے اور حیا کا ہونا ایمان کے ہونے اور حیا کا سرے سے ختم ہو جانا، اٹھا لیا جانا، چھین لیا جانا ایمان کے چھننے کے اسباب میں سے ہے، ایمان کے ذہاب کے اسباب میں سے ہے. تو ہم نے دیکھا تھا کہ حیا کی دین میں کتنی اہمیت ہے اور حیا کے معنی شرعی اعتبار سے کیا ہیں وہ بھی ہم نے دیکھے تھے، کہاں یعنی حیا کیسے ہونی چاہیے انسان کے اندر، یہ باتیں ہم نے دیکھی تھی. آج اسی باب کی ایک اور حدیث جو حیا ہی سے متعلق ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک بہت ہی عظیم الشان حدیث جو کامیابی کے اعتبار سے اور ناکامی کے اعتبار سے ایک مومن کو کیا مزاج رکھنا چاہیے اور کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے، کون سی صفات اس میں ہونی چاہیے، اور ناکام ہو جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ وہ ایک بڑی حدیث ہے، اس کا بھی ہم مطالعہ کریں گے. حیا سے متعلق جو حدیث ہے وہ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں: وعن ابی مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اخرجہ البخاری. ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى، پچھلی نبوت سے یا پچھلے گزرے ہوئے نبیوں کے کلام سے جو بات لوگوں نے پائی ہے اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تجھے حیا نہ آئے تو جو چاہے کر. اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. یہ حدیث بھی حیا سے متعلق ہے. اس حدیث کو سمجھنا ضروری ہے اور یہ بھی اس میں سیکھنے کی چیز ہے کہ عربی زبان میں کلام کس طرح سے ہوتا ہے اور احادیث کو کس طرح سے سمجھا جاتا ہے، کتنے معنی اس میں ممکن ہوتے ہیں. اس حدیث کے 3 معنی علماء نے ذکر کیے ہیں، اس کو ہم آج کے درس میں دیکھیں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے کہ وہ 3 معنی ہم دیکھیں، یہاں جو بات کہی گئی ہے کہ لوگوں نے پچھلی نبوت کے کلام میں سے، باتوں میں سے جو بات پائی ہے وہ یہ ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں قولہ ان مما ادرک الناس ای مما بلغ الناس، یعنی جو چیز ایک نسل سے دوسری نسل تک ہوتے ہوتے لوگوں تک جو پہنچی ہے، جو پچھلے نبیوں کی باتوں میں سے تھی. وقولہ من کلام النبوہ ای مما اتفق علیہ الانبیاء ای انہ مما ندب الیہ الانبیاء ولم ينسخ فيما نسخ من شرائعهم لأنه امر اطبقت علیہ العقول. کہتے ہیں
کہ پچھلے نبیوں کے کلام میں سے، کہتے یہ مراد یہ یہاں پر یہ ہے کہ جس پر سارے نبیوں کا اتفاق ہے، یعنی ایک ایسی بات ہے جس پر سارے نبیوں کا اتفاق ہے اور سارے نبیوں نے اس کی ترغیب دی ہے۔ انہ مما ندب الیہ الانبیاء ولم ينسخ فیما نسخ من شرائعہم، اور ان کی شریعت میں کئی باتیں منسوخ ہوئیں لیکن یہ ان میں سے نہیں ہے کہ ایک ایسی چیز جو پچھلے نبیوں کی شریعت سے، تعلیمات سے منتقل ہوتی آئی ہے اور ہم تک پہنچی ہے اور وہ منسوخ نہیں ہوئی، اور سارے نبیوں کا اس پر اتفاق تھا، اس لیے کہ سارے انسانوں کی عقل اسی کے مطابق ہے، یعنی یہ بات عقل کے بالکل مطابق ہے، عقل کے خلاف بھی نہیں ہے، فطرت کے مطابق ہے۔ وہ کیا ہے جو آگے حدیث میں بیان ہوا ہے؟ النبوۃ الاولی سے مراد کہتے ہیں ای التی قبل نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلی نبوت سے مراد کس کی نبوت؟ یعنی نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے جتنے نبی آئے ان تمام نبیوں کی شریعت میں یہ چیز بیان ہوئی اور منسوخ نہیں ہوئی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر سارے نبیوں کا اتفاق ہے، اور ہر نبی کی تعلیمات میں سے ایک بات یہ بھی تھی، اس سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ یہاں پر حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تجھے حیا نہ آئے تو جو چاہے کر۔ اس کلام کو علماء نے کہا کہ یہ 3 معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔ پہلا معنی ہے یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے جو چاہے کر، اگر حیا نہ ہو جو چاہے کر، تجھے حیا نہ آئے، شرم نہ آئے، جو چاہے کر۔ نمبر 1 علماء نے کہا کہ یہاں حکم ہے لیکن حکم اس اعتبار سے نہیں کہ فرما برداری اس کی جائے، یہاں پر حکم اس اعتبار سے ہے کہ اس کے اندر ڈانٹ ہے، یہ امر تحدید ہے کہ اس میں ڈانٹا جا رہا ہے، جو جی میں آئے کر، اگر تجھے شرم ہی نہ ہو تو جو چاہے کر۔ تو بعض اوقات حکم دیا جاتا ہے لیکن وہ حکم تحدید کے طور پر، ڈانٹ کے طور پر ہوتا ہے، تو یہاں پر اسی طرح کا حکم ہے اور عربی زبان میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقیل هو امر تحدید کما تقدم توجیہہ ومعناہ اذا نزع منک الحیاء ففعل ما شئت فإن اللہ مجازیک علیہ، یعنی یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ امر تحدید ہے، اور اس کے معنی کیا ہے، اس کی توجیہ کیا ہے کہ جب تیرے اندر سے حیا نکل جائے تو اب جو چاہے کر، اللہ تعالیٰ اس پر تجھ کو برابر سزا دے گا، اس کا بدلہ تجھ کو دے گا، یعنی جو جی میں آئے کر پکڑا جائے گا ایک نہ ایک دن، انجام اس کا تو دیکھ لے گا، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا۔ تو یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ جو چاہے کر، یہ اجازت کے طور پر نہیں ہے، بعض علماء نے کہا کہ اجازت کے طور پر نہیں ہے بلکہ تحدید کے طور پر ہے۔ وفیہ اشارۃ الی تعظیم امر الحیا، اور کہتے ہیں اس میں اشارہ اسی طرف ہے کہ حیا کتنی عظیم چیز ہے، حیا کی تعظیم کی طرف اس میں اشارہ موجود ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں حدیث نمبر 6120 کی شرح میں یہ بات کہی ہے، اور عربی میں قرآن و سنت میں بھی ایسا ہے۔ آپ دیکھیں مثال کے طور پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الزمر آیت نمبر 14-15 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي، اے نبی آپ کہیے کہ میں اپنے سارے دین کو، اپنی تمام عبادات و اعمال کو اللہ ہی کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کرتا ہوں، یعنی شرک سے بچتے ہوئے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، ریا سے بچتے ہوئے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ ایسا اے نبی آپ لوگوں سے کہیے، یعنی آپ کا طریقہ یہ ہے توحید اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، اب اللہ کے سوا تم جس کی چاہے عبادت کرو، تم جس کی چاہے اللہ کے سوا عبادت کرو۔ تو کیا یہ اجازت دی جا رہی ہے کہ اللہ کے ساتھ تم شریک کرو؟ اللہ کے علاوہ تم جس کی چاہو چنو، جس میں سے معبودوں میں سے تم چن کے عبادت کرو۔ یہاں پر حکم جو دیا جا رہا ہے وہ براءت کے طور پر ہے، بیزاری کے طور پر ہے۔ میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور پورے دین کو، پوری عبادات کو، پورے اعمال کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، اب تمہارا جس کا جی چاہے، جس کی چاہے عبادت کرے، جس کی چاہے عبادت کرے۔
یہ جو ہے یہ بیزاری کے طور پر کہا جا رہا ہے، نہ کہ یہ کہ اچھا ٹھیک ہے جس کی چاہے عبادت کرو، نہیں، یہ غصے میں ڈانٹ کے طور پر ہے۔ کیوں؟ آگے کیا ہے؟ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین۔ اے نبی یہ بھی کہہ دیجئے کہ واقعی خسارہ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو کھو دیں، اپنے آپ کو بھی خسارے میں ڈالیں اور اپنے گھر والوں کو بھی خسارے میں ڈال دیں۔ الا ذلک هو الخسران المبین، یقین مانو، اچھی طرح سن لو کہ یہ کھلا ہوا خسارہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو سب کو خسارے میں ڈال دے، یا اپنے آپ کو کھو دے، اپنے گھر والوں کو کھو دے، اپنا مستقبل بھی خراب کرے، اپنے گھر والوں کو بھی کھو کے یا انہیں بھی جہنمی بنا کر غلط تعلیم دے کے انہیں بھی خسارے میں ڈال دے۔ اس سے بڑھ کے اور خسارہ انسان کا کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فوراً خسارے کی بات کی ہے، قیامت کے دن وعید سنائی ہے خسارے کی۔ کس کے لیے؟ وہ انسان جو اللہ کے سوا کسی اور کو پوجے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرے۔ تو یہاں پر جو فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، اللہ کے سوا تم جس کی چاہے عبادت کرو، یہ جو حکم دیا جا رہا ہے یہ ڈانٹ کے طور پر ہے۔ تو یہاں پر بھی جو حدیث میں جو کہا جا رہا ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تجھے شرم ہی نہ ہو پھر جو چاہے کر، تو یہ ڈانٹ کے طور پر ہے۔ حدیث میں بھی اس طرح کی ایک مثال ملتی ہے اور کئی مثالیں تلاش کی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ والد صاحب نے مجھ کو یعنی کچھ تحفے میں دیا، لیکن دوسرے گھر والوں کو، بھائیوں کو، دوسروں کو نہیں دیا۔ والدہ کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ جب تک کہ تم، والد صاحب سے کہا کہ جب تک کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ نہ بنائیں میں اس پر راضی نہیں رہوں گی۔ تو وہ لے کر گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ دیکھیے اللہ کے رسول، میں اپنے بچے کو یہ چیز تحفے میں دے رہا ہوں اور آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ کیا سارے بچوں کو تم نے دیا ہے؟ یعنی یہ جو تحفہ تم ان کو دے رہے ہو باقی بچوں کو بھی تحفہ یہی دیا ہے برابری؟ عدل ان کے درمیان کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ تو کہا کہ نہیں۔ قال فاشهد على هذا غیری، فاشهد على هذا غیری، تو آپ نے فرمایا میرے سوا کسی اور کو گواہ بنا لینا، میرے سوا کسی اور کو گواہ بنا لو۔ اور آپ نے اس کے بعد کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے سارے بچے تمہارے ساتھ برابری کا سلوک کریں، یعنی ہر بچہ اچھا سلوک کریں؟ کہا کہ ہاں۔ تو کہا کہ پھر ایسا نہیں کرنا چاہیے تم کو، یعنی ایک کو دے کے باقی کو محروم رکھنا نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا لا تشہدنی علی جور، مجھ کو ظلم پر گواہ مت بناؤ۔ یعنی یہاں پر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کسی اور کو گواہ بنا لو، یہ ڈانٹ کے طور پر آپ نے کہا، اصل مقصود آپ کا یہ تھا کہ مجھے اس پر ظلم پر گواہ مت بناؤ، کسی اور کو بنانا چاہو تو بنا لو، میں تو گواہ نہیں بنوں گا۔ تو یہاں پر فاشہد علی ھذا غیری، میرے سوا کسی اور کو گواہ بنا لو، ٹھیک ہے، مجھ کو نہیں تو ابو بکر کو بناؤ یا عمر کو بناؤ یا کسی اور کو بناؤ، یہاں یہ مراد نہیں ہے، یہ حکم نہیں دیا جا رہا کہ بناؤ، بلکہ بیزاری کے طور پر، برات کے طور پر، ناراضگی کے طور پر یہ کہا جا رہا ہے کسی اور کو بناؤ، مجھ کو نہیں، کیونکہ یہ ظلم ہے، میں تو نہیں بنوں گا اس پر گواہ، کسی اور کو بنانا ہو بنا لو۔ تو بعض اوقات امر جو ہوتا ہے یہ تہدید کے لیے، ڈانٹ کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں بھی بعض علماء نے کہا کہ حدیث کا یعنی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس میں ڈانٹ ہے، یعنی یہ معنی بھی اس میں ممکن ہے کہ جب تجھے شرم نہ آتی ہو جو چاہے کر، تو یہاں پر ڈانٹ کے طور پر ہے، یہاں پر ناراضگی کے طور پر ہے، یہ اس اعتبار سے نہیں کہ اس میں حکم دیا جا رہا ہے۔ بخاری کی جو حدیث میں نے ذکر کی، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، جس میں گواہ بنانے کی بات آپ نے کہی، بخاری میں حدیث نمبر 2650 اور مسلم حدیث نمبر 1623، یہ حدیث وہاں پر دیکھی جا سکتی ہے۔ دوسرا معنی علماء نے کہا کہ یہاں پر معنی حکم دیا جا رہا ہے لیکن یہ خبر کے معنی میں ہے، یعنی مراد یہ ہے، ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وقیل هو امر بمعنى الخبر ای من لا یستحیی یصنع ما اراد، کہتے ہیں کہ یہاں پر حکم کا جملہ ہے کہ جب تجھے حیا نہ ہو تو جو چاہے کر، لیکن کہتے ہیں مراد اس سے یہ ہے کہ جب آدمی
میں شرم نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ جو چاہے کرتا ہے، کوئی بندھن پابندی اس کی نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے، جو جی میں آئے کرتا ہے۔ پھر جیسے جانور ہوتا ہے کہ اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، حیا نہیں کرتا ہے، اسی طرح سے انسان بھی جب اس کے اندر سے حیا نہ اس کے اندر سے حیا نکل جائے تو پھر کیا کرے گا بھروسہ نہیں، پھر وہ جو جی میں آئے کرتا ہے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ خبر ہے، اس طرح سے بھی علماء نے کہا کہ یہ حکم کی بات ہے لیکن یہ خبر ہے۔ قرآن کریم میں اس کی مثال موجود ہے اور کئی مثالیں علماء نے ذکر کی ہیں، اس میں سے ایک مثال یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مریم آیت نمبر 75 میں، قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، کہ اے نبی آپ کہیے من کان فی الضلالۃ، جو گمراہی میں پڑ جاتا ہے، فلیمدد لہ الرحمن مدا، تو رحمان اس کے لیے اور ڈھیل دے دیتا ہے، یعنی رحمان اس کو اور ڈھیل دیتا ہے۔ تو یہاں پر فلیمدد جو ہے یہ عربی زبان کے اعتبار سے امر کا صیغہ ہے، تو رحمان اسے اور ڈھیل دے دے، تو یمدد جو یہاں پر ہے یہ فلیمدد اس اعتبار سے کہ یہ امر کا صیغہ ہے، لیکن مراد اس سے کیا ہے کہ اے نبی آپ کہیے کہ جو انسان گمراہی میں پڑ جاتا ہے، اس کے راستے پر چلنے لگتا ہے گمراہی والے، تو رحمان اس کو مزید ڈھیل دیتا چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پر الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں وہ یعنی امر کے اعتبار سے ہیں، لیکن معنی جو اس کے یعنی آیت کے ہیں وہ خبر کے اعتبار سے ہیں۔ اسی لیے امام البغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا هَذَا أَمْرٌ بِمَعْنَى الْخَبَرِ، یہ امر کے لفظ سے آیا ہے لیکن مراد اس سے خبر ہے۔ معناہ يَدَعُهُ فِي طُغْيَانِهِ وَيُمْهِلُهُ فِي كُفْرِهِ، اللہ تعالیٰ اس کی سرکشی میں اسے چھوڑ دیتا ہے کہ جہاں چاہے جائے، اور اسے اس کے کفر میں مہلت دیتا چلا جاتا ہے، فوراً اس کی پکڑ نہیں کرتا ہے بلکہ ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اور آگے نکل جائے۔ تفسیر بغوی میں یہ بات امام البغوی نے کہی ہے۔ اسی طرح سے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتی کو بھی علماء نے بطور مثال ذکر کیا ہے کہ یہ نہیں کہ داخل ہو جا جنت میں تو فوراً ابھی جنت میں جائے گا، نہیں، بلکہ یہ خبر کے طور پر ہے کہ میرے بندوں میں شامل ہو جا، نیک بندوں میں، یعنی تجھے نیک بندوں میں شامل کیا جا رہا ہے، وَادْخُلِي جنتی، اور تجھے جنت میں داخل کیا جانے والا ہے۔ تو یہ جو امر ہے یہ خبر کے اعتبار سے ہے، یہ بھی بات علماء نے ذکر کی سورۃ الفجر آیت نمبر 29 اور 30۔ تو دوسرا معنی یہ بھی امکان ہے کہ یہ خبر کے طور پر ہو کہ ایک انسان جب اس میں سے حیا نکل جاتی ہے تو پھر وہ آزاد ہو جاتا ہے، بے لگام ہو جاتا ہے، جو جی میں کرتا ہے۔ نمبر 3، یہ بھی ممکن ہے کہ اس میں مراد واقعی اباحت ہو، یعنی اجازت کا معنی اس میں ہو، یعنی ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں او معناہ انظر الى ما تريد ان تفعله فان كان مما لا يستحيا منه ففعله وان كان مما يستحيا منه فدعه، کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو عمل تو کرنے جا رہا ہے دیکھ لے کہ لوگ اس سے شرماتے ہیں کہ نہیں، اگر یہ ایسا عمل ہے کہ جس کے کرنے سے شرمایا جاتا ہے، حیا کی جاتی ہے، تو پھر یعنی اس سے حیا نہیں کی جاتی، اگر ایسا ہے تو اس کو تو کر، لیکن اگر ایسا عمل ہے کہ لوگ ایسا کرنے سے شرماتے ہیں، نیک لوگ، اچھے لوگ، سمجھدار لوگ اس کے کرنے سے شرماتے ہیں، تو اس کو مت کر۔ یعنی یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اذا لم تستحی، اگر تجھے شرم نہیں آتی ہے تو اس کو کر۔ تو اس حدیث سے یہ معنی نکلتے ہیں کہ آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں سماج میں اس سے شرمایا جاتا ہے کہ نہیں، کہ ایک آدمی ادھورے لباس میں مثلا باہر نکل جائے تو لوگ شرماتے اگر ہیں، اس سے یہ ایسی چیز نہیں کہ مناسب ہے تو آدمی کو نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے شیخ ابن عثیمین وغیرہ نے مثال دی ہے کہ مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آدمی انہیں کی طرف پاؤں پھیلا کے بیٹھے، تو اگر یہ ایسا ہے کہ معاشرے میں اس کو لوگ برا سمجھتے ہیں، بے ادبی سمجھتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے سامنے مجلس میں بیٹھنے سے، یا بڑوں کے سامنے ایسا آدمی بیٹھے پاؤں پھیلا کے، تو آدمی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ شرماتے دیکھے کہ دیکھو کیا کر رہا ہے وہ، بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، گھر کے سماج کے یا علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے پاؤں پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے،
تو اگر یہ ایسی چیز ہے سمجھدار لوگ اس سے شرم کرتے ہیں تو آدمی کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. اگر اس کو عقل نہیں کم سے کم عقل مندوں کو دیکھے. یا تو آدمی خود سمجھدار بنے یا پھر سمجھدار کی سنے اس سے سیکھے. تو یہاں پر یہ معنی بھی ممکن ہے کہ اس میں مراد اباحت ہو کہ یہاں حکم دیا جا رہا ہے لیکن یہ اجازت کے لیے، واجب نہیں ہے کہ جو چاہے کر، تجھ کو کرنا پڑے گا. واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے، اجازت کے طور پر ہے کہ اگر تجھے شرم نہیں آتی ہے، یعنی ایسا شرم محسوس نہیں ہوتی ہے، تو ایسا کام تو کر سکتا ہے. لیکن یہ اس آدمی کے لیے ہے جس کی فطرت سلیم ہے، جس کے اندر بگاڑ نہ ہو. کہ کوئی آدمی کہ مجھے تو شرم نہیں آتی ہے کہ میں بالکل یعنی انڈر ویئر پر اور بنین پر باہر نکلوں، مجھے شرم نہیں آتی. اتنے سارے لوگوں کو شرم نہیں آتی. آج تو عورتوں کو بھی بہت سارے لباس پہننے میں شرم نہیں آتی ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی حیا، شرعی حیا مر چکی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، جن کی فطرت مسخ ہو چکی ہے بری تربیت کی وجہ سے، معاشرے کے اثرات کی وجہ سے. تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی آدمی کہے کہ مجھے تو شرم نہیں آتی اس کے اندر. آپ کو آتی ہوگی. مجھے بے پردہ ہوتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے، مجھے لوگوں کے بیچ میں گالیاں دیتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے. تو حدیث میں تو وہی ہے، یہ مراد نہیں ہے. یہاں پر یہ مراد ہے کہ اس آدمی کی فطرت کی بات ہو رہی ہے جس کی فطرت مسخ نہیں ہوئی ہے. اہل علم، تقوی والے، پرہیزگار لوگ، دیندار لوگ، سمجھدار لوگ، ذی فہم لوگ، ایسے لوگوں کے اعتبار سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تجھے اگر شرم نہیں آئے، ایسی چیز جس سے شرم نہیں، جیسے ابن حجر کہہ رہے ہیں کہ جس سے حیا نہیں کی جاتی ہے، تو پھر آدمی ایسا کام کر سکتا ہے، ورنہ نہیں. تو یہاں پر جو امر ہے یہ اباحت کے لیے ہے، یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے. قرآن کریم میں آپ دیکھیں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان والو، اگر جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو فاسعوا الی ذکر اللہ، تم اللہ کی یاد کی طرف لپک پڑو، جلدی کر کے پہنچنے کی کوشش کرو. وذروا البیع، اور تجارت کو، بیچنے کو چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے اچھا ہے، بہتر ہے اگر واقعی تم علم رکھتے ہو. اگر تمہیں واقعی سمجھ ہے تو یہ تمہارے لیے زیادہ اچھی چیز ہے تجارت کے مقابلے میں. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. پھر جب نماز ختم ہو جائے، نماز سے فراغت ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہاں پر جو کہا گیا کہ جمعہ کی نماز سے فراغت کے بعد زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یہ جو حکم ہے یہ وجوب کے لیے نہیں ہے، یہ اباحت کے لیے ہے. یہ نہیں کہ آدمی پھر گھر پہ آ کے آرام نہیں کر سکتا ہے، کھانا نہیں کھا سکتا، اس کو سیدھا زمین میں پھیلنا پڑے گا، تجارت کرنی پڑے گی. نہیں، چونکہ پہلے تجارت منع تھی، اذان سنتے ہی تجارت روک دو اور نماز کے لیے چلو، تو پہلے امر جو تھا یہ ممانعت کے لیے تھا. تو بعد کا جو امر ہے وہ اباحت کے لیے ہے، یعنی پہلے منع والا حکم تھا، پھر اس کے بعد جب حکم دیا جا رہا ہے تو جو منع ہے اب جائز ہو گیا. لیکن یہ ضروری نہیں کہ آدمی تجارت ہی کے لیے جائے. اب کہا گیا کہ تمہارے لیے جائز ہے، اب زمین میں پھیل سکتے ہو، تمہاری مرضی، چاہے تو جاؤ چاہے تو مت جاؤ، چاہے تو جا کے گھر پہ آرام کرو، یا جو چاہے دوستوں میں جا کے بیٹھو، یا مسجد ہی میں بیٹھے رہو، دینی درس وغیرہ ہے تو اس میں بیٹھو، تمہاری مرضی. لیکن تمہارے لیے اب جائز ہے کہ تم جا سکتے ہو، زمین میں پھیل سکتے ہو اور اللہ کا رزق، اللہ کا فضل تلاش کر سکتے ہو. تو یہ دوسرا جو حکم ہے، پہلا حکم وجوب کے لیے ہے، لیکن دوسرا جو حکم ہے یہ جواز کے لیے ہے، اباحت کے لیے ہے. تو اس طرح سے بھی حکم قرآن میں اور حدیث میں آتا ہے. جیسے حدیث میں آیا کہ میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، اب زیارت کرو، تو یہ امر استحباب کے لیے، یہ امر اباحت کے لیے ہے. تو اس طرح سے بھی یعنی حکم آتا ہے. سورہ الجمعہ کی آیت نمبر 9-10 ہے. تو یہ تین طریقے سے اس حدیث کے معنی لیے جا سکتے ہیں. ایک، امر تحدید، شرم نہیں آتی جو چاہے کر. دوسرا یہ کہ یہاں مراد ہے جب آدمی کو شرم نہ ہو تو جو چاہے، کوئی پابندی نہیں، کسی کی سنتا نہیں، کچھ احساس نہیں. جب اس کا احساس ہی مر جائے تو پھر جو چاہے کرتا ہے، رکتا نہیں کسی روکنے والے کی بات پر، کسی اس کا بریک ختم ہو گیا،
اس کی گاڑی کہیں رکتی نہیں ہے، ایکسیڈنٹ کے بعد ہی رکتی ہے۔ تیسرا یہ کہ یہاں پر ہے کہ دیکھ، ایسا کام اگر ہے کہ سمجھدار لوگ اس سے شرماتے ہیں، مت کر۔ ایسا ہے کہ اس سے شرمایا نہیں جاتا ہے تو کر سکتا ہے، بلکہ بعض صورتوں میں ایسی چیز سے شرمانا نہیں چاہیے تو پھر وہ کر۔ جیسے حق بات بولنا ہے، جیسے پچھلے درس میں بھی ہم نے دیکھا، حق بات بولنا ہے کہ سمجھدار لوگ، عقل مند لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ، انبیاء و صالحین اس سے شرماتے نہیں ہیں حق بات بولنے سے، تو ایسے آدمی کو شرمانا نہیں چاہیے۔ تو یہاں پر یہی ہے کہ اگر ایسے کام سے شرمایا جاتا ہے تو تو رک جا، اور ایسے کام سے شرمایا نہیں جاتا ہے تو آگے بڑھ، اس کو کر۔ تو یہ بات اس حدیث سے تیسرا معنی یہ لیا گیا ہے۔ اسی لیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْإِنسَانِ مُرَاعَاةُ لِلنَّاسِ، کہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ فائدہ ہم کو ملتا ہے کہ انسان کے لیے مناسب ہے کہ وہ لوگوں کی رعایت کرے، وَأَلَّا يَفْعَلَ مَا يُسْتَحْيَا مِنْهُ بَيْنَهُمْ، ایسا کام نہ کرے کہ جس سے لوگ آپس میں شرماتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ لوگوں کے درمیان مجلس میں، ادب کی مجلس ہے اور یہ پاؤں پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ فتح ذی الجلال والاکرام میں یہ بات شیخ ابن عثیمین نے کہی ہے۔ تو یہ حدیث بظاہر مختصر ہے اور معنی بالکل ظاہر ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ اہل علم کس طرح سے احادیث میں غور کرتے ہیں، اور ایک حدیث میں کتنے معنی کا امکان ہوتا ہے، کتنے معانی کا امکان ہوتا ہے۔ اور اسی لیے ہم کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کو تھوڑی بہت عربی آ گئی بس کافی ہے، اب علماء کی کیا ضرورت، پچھلے علماء کی کتابوں کی کیا ضرورت، شروحات اور یہ اور وہ نہیں، ہم کو آ گیا، اب ورڈ ٹو ورڈ آ گیا، اب ہم سمجھنے لگ گئے، چاہے قرآن کا معاملہ ہو، حدیث کا معاملہ ہو۔ یہ اس دور کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن کے، حدیث کے الفاظ کے معنی جاننا ایک اچھی چیز ہے، لیکن اس پر قناعت اور کفایت، اور اس دھوکے میں پڑنا کہ اب ہم کو سمجھ میں آ جائے گا، بڑی بڑی تفاسیر کی، علماء کی یعنی کتابوں کی پڑھنے کی ضرورت نہیں رہی، 80% الفاظ آ گئے تو ہم کو سب کچھ آ گیا، 50% الفاظ 4 دن میں آ گئے، ہم کو سب آ گیا۔ یہ طریقہ سلف کا نہیں رہا ہے۔ ایسا اگر ہوتا تو آج دنیا میں 4 دن میں سارے خاندان کے خاندان علماء بن جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، سالوں سال پڑھنے کے بعد بھی پھر اور مرنے تک پڑھنے کی ضرورت باقی رہتی ہے۔ تو یہ اس دور کی یعنی بے صبری کا نتیجہ ہے، یہ بے صبری کے مظاہر میں سے ہے کہ اس طرح کے شارٹ کٹس لوگ جو ہے پیدا کرتے ہیں، اس لیے کہ لوگ ویسے ہیں تو پڑھانے والے بھی ویسے ہیں، پڑھنے والے بھی ویسے، پڑھانے والے بھی ویسے ہیں، اور پھر یہ سمجھا جاتا ہے دیکھو اتنے علماء اتنا زمانہ بتاتے ہیں کہ اتنا پڑھنا پڑے گا اور اتنا ہی کرنا پڑے گا، ایسا تھوڑی نہ ہے اتنے سے وقت میں ہم سمجھ جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ واقعی علم کے لیے یعنی جتنا گہرا علم چاہیے اتنا لمبا زمانہ چاہیے، جتنا گہرا علم چاہیے اتنا لمبا زمانہ چاہیے، وہ صحبت استاد و طول زمان۔ تو یہ بھی جو ہے یاد رکھنے کی چیز ہے۔ تو یہ حدیث ہم نے دیکھی جو حدیث نمبر 7 تھی اس باب کی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اور ایک بہت ہی عظیم الشان حدیث ہے، اس کا بھی ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ حدیث نمبر 8 ہے اور کامیابی اور ناکامی سے متعلق ہے، اور بہت پیاری حدیث ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، اور بعض نسخوں میں ہیں قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشیطان، اخرجہ مسلم۔ کیا حدیث ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت سے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قوی مومن اللہ کے نزدیک زیادہ اچھا اور زیادہ محبوب ہے کمزور مومن کے مقابلے میں۔ قوی مومن، مضبوط مومن، قوت والا مومن زیادہ بہتر ہیں اور زیادہ محبوب ہے اللہ کے نزدیک کمزور مومن کے
مقابلے میں. وفی کل خیر، لیکن خیر دونوں میں ہے، خیر بھلائی دونوں میں ہے، کمزور میں بھی ہے مضبوط میں بھی ہے. احرص علی ما ینفعک، جو چیز تیرے لیے نفع بخش ہو اس کی حرص کر. واستعن باللہ، اور اللہ سے استعانت کر، اللہ سے مدد چاہ. ولا تعجز، اور عاجز مت بن، عاجز مت بن. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، اور اگر اس کے بعد بھی تجھے کوئی تکلیف، پریشانی، ناکامی پہنچے تو یوں مت کہہ کہ اگر میں ایسا اور ایسا کرتا تو ایسا اور ایسا ہو جاتا، کاش کہ میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا. وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، بلکہ یوں کہہ یہ اللہ کی تقدیر ہے، ساری چیزیں جو کچھ بھی ہوا وہ اللہ کی تقدیر سے ہوا ہے. وَمَا شَاءَ فَعَلَ، اور اللہ نے جو چاہا کیا، اللہ نے جو چاہا فیصلہ کر دیا، اللہ نے جو چاہا نافذ کیا. فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، اس لیے کہ یہ اگر مگر جو ہے، یہ اگر کا لفظ جو ہے، اگر ایسا ہوتا، کاش کہ ایسا ہوتا، اگر کا جو لفظ ہے لو، یہ شیطان کے عمل کا دروازہ کھولتا ہے، شیطان کے عمل کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے، اس کے لیے دروازہ کھولتا ہے. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. یہ بہت ہی عظیم الشان حدیث ہے، جس میں انسان کی کامیابی بھی چھپی ہوئی ہے اور ناکامی کے حالات میں سکون چھپا ہوا ہے. اس کو یاد رکھیے، اس حدیث میں انسان کی کامیابی کا سبب بتایا گیا ہے 3 سٹیپ میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس میں اگر کوشش کے باوجود ناکامی ہو تو پھر انسان کے لیے سکون کا راستہ کیا ہے وہ بھی بتایا گیا ہے. اس حدیث کی اہمیت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو شیخ محمد بن صالح ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا الْحَدِيثُ فِي الْحَقِيقَةِ يَحْتَاجُ إِلَى مُجَلَّدَاتٍ يَتَكَلَّمُ عَلَيْهِ فِيهَا الْإِنسان. کہتے ہیں یہ جو حدیث ہے حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو یہ حدیث کئی جلدوں میں اس پر کلام کیا جا سکتا ہے. علم والا انسان، بولنے والا انسان کئی والیومز میں اس پر بولا جا سکتا ہے، بول سکتا ہے، لکھ سکتا ہے اس کے اوپر. لِأَنَّ لَهُ مِنَ الصُّوَرِ وَالْمَسَائِلِ مَا لَا يُحْصَى، اس لیے کہ اس کی اتنی صورتیں ہیں جس پہ اس حدیث کو منطبق کیا جا سکتا ہے. اتنی صورتیں ہیں، اتنے مسائل اس میں موجود ہیں، یعنی اتنی چیزوں کو یہ حدیث گھیرے ہوئے شامل ہے، اپنے اندر شامل کرتی ہے، جن کا تصور، جن کا شمار نہیں ہو سکتا. اتنے کیسز میں اس کو اپلائی کر سکتے ہیں کہ گن نہیں سکتے آپ. اتنے سیناریوز میں اس کو حدیث کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو نافذ کر سکتے ہیں کہ جن کا شمار انسان نہیں کر سکتا ہے. تو کہتے ہیں کہ وَهَذَا الْحَدِيثُ فِي الْحَقِيقَةِ يَحْتَاجُ إِلَى مُجَلَّدَاتٍ يَتَكَلَّمُ عَلَيْهِ فِيهَا الْإِنسان. کئی جلدوں میں اس پر کلام ہو سکتا ہے، والیومز کے والیومز لکھی جا سکتی ہیں اس کے اوپر. تو اتنی عظیم شان حدیث ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس کے معنی کیا ہے. اتنا تو ہم نہیں، ہماری اوقات نہیں کہ ہم اس پہ بول سکیں، اہل علم کا کام ہے، لیکن مختصر شرح ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ علماء نے اس پر کیا کہا ہے. پہلا جملہ کیا ہے؟ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. قوی مومن اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر اور زیادہ محبوب ہے کمزور مومن کے مقابلے میں. قوی مومن سے مراد کون؟ پہلوان جو خوب کھاتا ہو اور جسمانی اعتبار سے مضبوط ہو، وہ بھی اچھی چیز ہے. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. صحت نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن کیا یہاں پر جسمانی صحت مراد ہے؟ نہیں. ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاشارۃ بالقوۃ ہا ہنا الی العزم والحزم والاحتیاط لا الی قوۃ البدن. کشف المشکل من حدیث الصحیحین میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 552 پر ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں جو اشارہ قوت کی طرف کیا گیا ہے، اس سے مراد عزم، انسان کے ارادے کی پختگی، والحزم والاحتیاط، انسان کا احتیاط کرنا، محتاط رہنا، حزم و احتیاط کرنا، یہ مراد ہے، نہ کہ بدنی قوت مراد ہے. یعنی اس میں جسمانی قوت مراد نہیں ہے،
انسان کا زندگی میں احتیاط کرنا، ایک تو ارادہ کرنا پختہ کسی کام کا کہ حق کے راستے پر چلنے کا ارادہ کرے تو ڈٹا رہے اس کے اوپر، پختہ ارادہ کرے، یہ نہیں کہ ڈھیلا ارادہ اس کے اندر، کمزور ارادہ ہو ہاں انشاءاللہ دین پر چلیں گے، نہیں، بلکہ ایک انسان پختہ ارادہ کہ ہاں اللہ نے چاہا تو ضرور ہم عمل کریں گے، پختگی اس کے اندر ہو، ڈاوا ڈول نہیں ہو، مضبوطی کے ساتھ میں ارادہ ہو، اس کا مضبوط ارادہ ہو دینداری پر چلنے کا، دعوت دینے کا، عبادات کرنے کا، یا دنیاوی اعتبار سے ترقی اور کامیابی کا، دین کی حفاظت کا، دین کی اشاعت کا، دین کے لیے ہر اعتبار سے قربانی دینے کا ارادہ، عزم انسان کا پختہ ہو اور احتیاط اس کے اندر ہو، اس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہو، یہ مراد یہاں پر ہے کہ اس کے اندر وہ مضبوط ہو، اس کے اندر وہ مضبوط ہو۔ بدنی قوت یہاں پر مراد نہیں، ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں المؤمن القوی فی ایمانی ہی، کہتے ہیں یہاں قوی مومن اپنے ایمان میں قوی، کیوں؟ کہتے ہیں وَإِنَّمَا اخْتَرْنَا ذَلِكَ لِأَلَّا يَقُولَ قَائِلٌ إِنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ فِي بَدَنِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، کہتے ہیں ہم نے یہ جو معنی اختیار کیے ہیں یہ اس لیے ہم وضاحت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ایمان میں قوی، تاکہ کوئی آدمی اس سے یہ مراد نہ لے کہ بدن میں مضبوط، جسمانی اعتبار سے قوی، کوئی آدمی یہ معنی اس کے نہ لے۔ کہتے ہیں بل الصحیح ان المراد فی الحدیث المؤمن القوی فی ایمانہ، بلکہ صحیح معنی اس میں یہ ہے کہ حدیث میں مراد یہ ہے کہ ایک مومن جو اپنے ایمان میں قوی ہو، ایمان میں مضبوط ہو، وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے اور زیادہ بہتر ہے اللہ کے نزدیک۔ کیوں؟ لأن الوصف يعود على ما سبق، کہتے اس لیے کہ صفت اپنے سے پہلے کی طرف لوٹتی ہے، جو لفظ اس سے پہلے اس کی طرف لوٹے گی۔ قوی کون؟ مومن، تو کہتے کہ مومن کی طرف قوت لوٹے گی، ایمان والا۔ کہتے وما سبق اسم مشتق، اور جو اس سے پہلے قوی سے پہلے جو لفظ آیا ہے وہ ایک ایسا لفظ ہے جو مشتق ہے، کسی کا نام نہیں ہے، وہ صفت ہے، احمد زید فلاں نہیں ہے، بلکہ یہاں مراد کیا ہے؟ مومن، ایمان والا، تو یہ خود ایک صفت ہے جو مشتق ہے، اس کا اشتقاق ہو سکتا ہے۔ کہتے وما سبق اسم مشتق وهو المؤمن، جو کہ مومن ہے، تو قوی مومن یعنی وہ جو ایمان میں قوی ہو، یہ مراد ہے۔ تو یہ فتح ذی الجلال والاکرام میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 430 پر شیخ ابن عثیمین نے بات کہی ہے۔ تو قوی مومن سے مراد ابن عثیمین رحمہ اللہ کے نزدیک ایمان میں قوت والا مومن، جس کا ایمان قوی ہو، یہ مراد ہے۔ ایک دوسری جگہ انہوں نے یہ بھی بات کہی ہے کہ ہاں جسم مراد نہیں لیا جا سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ جسمانی قوت خیر و شر دونوں کی یعنی محتمل ہوتی ہے۔ ایک آدمی قوی ہے، بہت جسمانی اعتبار سے مضبوط ہے، اللہ کو پیارا ہے، ظلم بھی کر سکتا ہے، وہ یہ کوئی خوبی ایسی نہیں ہے کہ جس کی بنا پر اللہ کے نزدیک محبوبیت مل سکتی ہو۔ دنیا میں کفار ہیں، فساق و فجار ہیں، جسمانی اعتبار سے قوی ہوتے ہیں، تو جسم میں قوی ہونا یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ ایک اچھی چیز بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے۔ دنیا میں پیسے والا ہونا مثال کے طور پر اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، اگر خیر میں خرچ کرے تو اچھا، شر میں خرچ کرے تو برا۔ جسمانی قوت خیر میں خرچ کرے تو اچھا، اور اگر شر میں خرچ کرے تو برا۔ تو محض جسمانی قوت کا مل جانا یہ کوئی خیر کی چیز اس کو نہیں کہا جا سکتا ہے، جب تک کہ اس میں اس کی ڈائریکشن صحیح نہیں ہو، اس کا رخ صحیح نہ ہو، اس کے استعمال کی سمت صحیح نہ ہو، تو یہ فی نفسی ہی خیر نہیں ہے۔ فی نفسی اس کو اللہ کی محبوبیت کی علامت نہیں بتایا جا سکتا کہ اللہ نے بہت صحت مند بنایا، اللہ نے بہت مال والا بنایا، نہیں۔ ہاں لیکن ایمان میں قوی ہے، ایمان فی ذاتی ہی مطلوب ہے، وہ خود خیر ہے۔ تو ایسا آدمی جو قوی ایمان والا ہو وہ زیادہ خیر والا ہوگا، زیادہ محبوب ہوگا۔ اسی لیے یہاں پر اسم التفضیل ہے، خیر زیادہ بہتر، وہ احب زیادہ محبوب۔ یہ نہیں کہا کہ کمزور مومن محبوب ہی نہیں، اس میں کوئی بھلائی ہی نہیں، یہاں پر تفضیل کے طور پر کہا جائے زیادہ بہتر ہے، زیادہ محبوب ہے۔ اسی لیے خیریت کو سلب نہیں کیا گیا کمزور سے، آگے جا کے کہا گیا وفی کل خیر، ہر ایک میں خیر ہے، یعنی ہر مومن میں خیر ہے۔ اسی لیے آگے جا کے کہتے ہیں وفی کل خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دونوں میں خیر ہے، وفی کل ہر ایک میں خیر ہے، یعنی ہر مومن میں خیر ہے۔
کیونکہ ایمان خود خیر ہے، چاہے قوی ایمان ہو یا کمزور ہو۔ کمزوری سے اعتبار سے کمزور نہیں کہ اس میں ایمان کے واجبات میں کمزوری ہو، بلکہ دوسرے کے مقابلے میں اتنا مضبوط یقین، اتنا مضبوط درجے کا یقین، توکل اس میں نہیں ہے۔ بھلے انبیاء کی طرح ہمارا توکل ہو سکتا ہے، انبیاء کی طرح ہمارا یقین ہو سکتا ہے، تو نہیں ہو سکتا ہے۔ ان کا اعلیٰ درجے کا ایمان ہے، ہم لوگ کمزور لوگ ہیں، وہ قوی لوگ ہیں۔ اسی طرح سے مراتب الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وفی کل خیر، ہر ایک میں خیر ہے۔ کہتے ہیں لئلا یظن الظان ان المؤمن الضعیف لا قیمت له۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جملے میں تو بتایا کہ بہتر ہے قوی مومن کمزور سے، لیکن دوسرا جملہ بھی کہہ دیا ہر ایک میں بھلائی ہے۔ یہ اس لیے کہا تاکہ کوئی گمان کرنے والا یہ گمان نہ کر بیٹھے کہ کمزور مومن بے قیمت ہے، کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، کمزور مومن بھی اللہ کے نزدیک قیمتی ہے، اس میں بھی بھلائی ہے۔ وقولہ فی کل خیر یعنی کل مؤمن فیہ الخیر، ہر مومن میں خیر ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ حدیثوں میں بھی آیا ہے کہ قیامت کے دن ہر اس شخص کو جہنم سے نکال لیا جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی خیر ہوگی، اس میں خیر ہے نا، اسی لیے اس کو جہنم سے نکالا گیا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں کہ ہر مومن جس کے دل میں ذرہ برابر بھی خیر ہے اس کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ وہ فی کل خیر، ہر ایک میں خیر ہوتی ہے، چاہے تھوڑی کیوں نہ ہو اس میں بھی خیر ہوتی ہے، چاہے گناہ گار ہی کیوں نہ ہو اس میں بھی خیر ہے، اس میں بھی خیر ہے، اس میں ایمان ہے، خیر ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک وقت آئے گا کہ کفر کرنے والے تمنائیں کریں گے کہ کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں۔ اس وقت جب جہنم میں اہل ایمان جو اپنے گناہوں کی وجہ سے گئے، انہیں جہنم سے نکالا جائے گا، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اس کو نکال لیا جائے گا۔ تو کافر کے مقابلے میں تو بہتر ہی مومن، لیکن مومنین میں بھی درجات ہیں، ایک مومن دوسرے سے بہتر ہے، تو قوت ایمان کے اعتبار سے بھی مراتب ہوتے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلِهَذَا نَظَائِرُ مِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ، برابر نہیں ہو سکتے تم میں سے سارے لوگ ایک دوسرے کے، وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے دین کے لیے خرچ کیا اور قتال بھی کیا، ان کے جو بعد میں آئے، فتح مکہ سے بعد میں ایمان لائے، اور وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور انہوں نے دین کے لیے خرچ بھی کیا اپنے مالوں میں سے اور اپنی جانوں کو پیش کیا، قتال کیا، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان کا درجہ اونچا ہے، ان کا درجہ اور اعظم ہے، اور زیادہ اونچا ہے ان کے مقابلے میں جو بعد میں آئے، جنہوں نے ان کے بعد خرچ کیا دین کے لیے اور بعد میں قتال کیا، فتح مکہ کے بعد میں۔ لیکن اخیر میں اللہ نے کیا فرمایا وَكُلًّا وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن ہر ایک کے لیے اللہ کا حسنہ کا وعدہ ہے، حسنہ الجنہ، ہر ایک کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ سوچنے والا یہ نہ سمجھے کہ برابر نہیں ہو سکتے تو یہ جنت میں جائیں گے وہ جہنم میں جائیں گے، نعوذ باللہ، نہیں، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا ہر ایک کے لیے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ ہے، لیکن وہ برابر نہیں ہو سکتے ان کے جو فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور ایمان لائے۔ تو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہیں غلط فہمی میں کوئی نہ پڑ جائے اس کے لیے بتایا کہ دونوں کے لیے، ہر ایک کے لیے اچھا وعدہ ہے، حسنہ کا وعدہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد جو لوگ ایمان لائے صحابہ میں سے، یہ سب کے سب جنتی ہیں، سب کے سب کیا ہیں؟ جنتی ہیں، عمومیت کے اعتبار سے، مطلق طور پر۔ یہ سورہ الحدید کی آیت نمبر 10 ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کہا، ویسی حدیث میں بھی ہے کہ کوئی گمان نہ کرے کہ کمزور میں کوئی خیر نہیں، کہا ہر ایک میں خیر ہے، ہر ایک میں خیر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چاہے مومن کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو اس کی قدر کرنا چاہیے۔ بعض اوقات انسان میں کوئی کمزوری ہوتی ہے اور ہم اس کی ناقدری کرتے ہیں، ایمان اگر اس کے اندر ہے تو وہ قابل قدر ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکالے گا، تبھی تو اللہ کو غصہ آئے گا کہ مشرکین اس ایمان والے کو تانا دیں گے کہ تیری توحید نے کیا فائدہ دیا تجھ کو، تو اللہ کو غصہ آئے گا،
اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو، ایمان والے کو وہاں سے نکالے گا۔ تو اللہ کو اپنے بندے کی قدر ہے، ہم کو بھی کرنا چاہیے۔ ایمان کی بنیاد پر ہم لوگوں کی قدر کرنے والے بنیں، نہ کہ مال و دولت اور خوبصورتی اور نسب اور اس طرح کی عہدے کی بنیاد پر۔ دوسرا جملہ اس کے آگے کیا ہے؟ اب دیکھیے 3 باتیں یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی جو بہت ہی عمدہ باتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات عمدہ ہے، لیکن یہاں پر کامیابی کے اعتبار سے بہت ہی اختصار سے آپ نے 3 باتوں والا فارمولہ ہم کو دیا ہے۔ کیا فرمایا؟ احرص علی ما ینفعک، جو چیز تیرے لیے نفع بخش ہو اس کی حرص کر، اس کی حرص کر۔ حرص ہم سب جانتے ہیں، دل سے چاہنا کسی چیز کو۔ حریص آدمی ہے، حرص کے بارے میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ آدمی کے اندر ایک دم دلی چاہت ہو، مجھے چاہیے یہ۔ احرص علی ما ینفعک، ایسی چیز کی حرص کر جو تیرے لیے نفع بخش ہو، فائدے مند ہو۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں والاشیاء ثلاثہ، چیزیں 3 قسم کی ہوتی ہیں، نافع و ضار و ما لا نفع فیہ ولا ضرر۔ چیزیں 3 قسم کی ہوتی ہیں، ایک وہ چیز جس میں فائدہ ہے، نفع بخش ہے، دوسری وہ جس میں ضرر ہے، نقصان ہے، دنیوی دینی اخروی دنیوی، اور تیسرا جو ہے ایسی چیزیں جس میں نہ فائدہ ہے نہ نقصان، فائدہ مند نقصان والی، اور تیسری نہ فائدہ نہ نقصان۔ کہتے فَمَا الَّذِي يُؤْمَرُ الْإِنسَانُ بِالْحِرْصِ عَلَيْهِ، سوال پوچھتے ہیں وہ کون سی چیزیں جس کا حکم دیا ہے کہ آدمی اس کی حرص کریں، اور خود ہی جواب دیتے ہیں وہ نافع، نفع بخش چیز، فائدے مند، فائدے والی چیز۔ اما الضار فینہی عنہ، ہاں جو نقصان والی چیز ہے، خصوصاً آخرت والی نقصان کی، اس سے کیا ہے؟ اس سے منع کیا گیا ہے۔ وَأَمَّا مَا لَا نَفْعَ فِيهِ وَلَا ضَرَرَ فَلَا يُؤْمَرُ بِهِ، جس میں فائدہ بھی نہیں نقصان بھی نہیں، اس کا حکم نہیں ہے کہ کرو، اس کو نہیں ہے، کیونکہ وہ مطلوب نہیں ہے۔ وَيُنظَرُ مَا نَتِيجَتُهُ، دیکھا جائے گا کہ اس کا نتیجہ کیا ہے، جس چیز میں نہ فائدہ ہے نہ نقصان، اس کا نتیجہ کیا ہے۔ وَيُنظَرُ مَا نَتِيجَتُهُ قد تکون خیرن وقد تکون شرن، کبھی اس کا نتیجہ خیر ہوتا ہے، کبھی شر ہوتا ہے۔ اگر خیر ہے تو کیا جائے، شر ہے تو نہ کیا جائے۔ تو ایسا یعنی 3 قسم کی چیزیں ہیں۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا ہے کہ جو چیز تیرے لیے نفع بخش ہے حال کے اعتبار سے یا معال کے اعتبار سے، اس چیز کی حرص کر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے انسان کے پاس کامیابی کے لیے علم ہونا چاہیے کہ کون سی چیز میرے لیے اچھی ہے، وہ جانے۔ بزنس ہو، ایجوکیشن کا میدان ہو، دینی اعتبار سے عمل کوئی کرنا چاہتا ہے، پہلے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اچھا ہے کہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز انسان کے پاس معرفت ہونی چاہیے، اس کے پاس علم ہونا چاہیے، اچھے اور برے میں تمیز اس میں ہونی چاہیے، نہیں تو فیل ہو جائے گا۔ بہت ممکن ہے ایسا کام کر بیٹھے جو نقصان والا ہے، ایسی دوا کھا لے جو نقصان والی ہے اور یہ سمجھے کہ فائدے والی ہے، ایسی عبادت کرے جو بدعت ہو اور یہ سمجھے کہ میرے لیے اس میں اللہ کا تقرب مجھ کو مل جائے گا، اللہ سے دور ہو جائے گا۔ احرص علی ما ینفعک، نفع بخش چیز کا جاننا، صرف جاننا کافی نہیں ہے، اس کی حرص ہونی چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہیں 5 وقت کی نماز فرض ہے، کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ نفع بخش علم انسان کے لیے ضروری ہے، جاننا کافی نہیں ہے، دل میں اس چیز کی رغبت و چاہت اور حرص ہونا چاہیے۔ جیسے انسان مال کا حریص ہوتا ہے، ویسے اعمال کا حریص ہو، ویسے انسان خیر کا حریص ہو، دل میں اس کی تڑپ اور چاہت اور طلب ہونی چاہیے۔ تو پہلی چیز کامیابی کے لیے علم، نمبر 2 کامیابی کے لیے دوسری چیز ہونی چاہیے کہ اندر سے آدمی کے لیے رغبت ہو، موٹیویشن ہونا چاہیے، اندر سے چاہت ہونی چاہیے، ہنگر جس کو آپ کہتے ہیں، کہ ایک انسان کے اندر اس چیز کی چاہت ہونی چاہیے۔ جب تک چاہت نہیں ہوگی حرکت نہیں ہوگی۔ آدمی جب کسی چیز کی چاہت اور رغبت اندر ہوتی ہے، اس کے لیے کوشش کے لیے قدم اٹھتے ہیں، مجاہدے کے لیے انسان اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ تو علم، حرص یہ ہونی چاہیے۔ دوسرے یا تیسرے آپ کہیے اس کو، کہا کہ وَاسْتَعِن بِاللَّہ، اللہ سے مدد مانگ، اللہ سے مدد چاہ۔ علامہ سنانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حرص العبد بغیر اعانت اللہ لا ينفعہ، بندے کی چاہے کتنی حرص کیوں نہ ہو،
اگر اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ہو اس سے فائدہ نہیں ہوتا، اس سے فائدہ ہوتا نہیں۔ یہ سبل السلام میں جلد 2 صفحہ نمبر 690 پہ اس حدیث کی شرح میں انہوں نے کہا ہے کہ چاہے کتنی حرص کیوں نہ ہو اندر، کتنا ہی حریص کیوں نہ ہو آدمی، فائدہ نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اللہ مدد نہ کرے۔ اللہ کی اعانت کے بغیر، اللہ سے استعانت کیے بغیر انسان کی مجرد حرص اس کے لیے نفع بخش ثابت نہیں ہوتی، منزل تک نہیں لے جاتی۔ خالی حریص سے نہیں چلتا، اللہ کی مدد بھی ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہماری حرص یہی ہے کہ ہم تیری عبادت کریں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہی ہمارا عمل ہے، یہ ہمارا مطلوب و مقصود ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، لیکن وہ ایاک نستعین، اس میں ہم تجھ سے تیری مدد چاہتے ہیں، تیری مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو عبادت مقصد حیات، اس پر استعانت کو اس کے بعد ذکر کیا تاکہ انسان یہ بات یاد رکھے کہ اللہ کی عبادت تیرا کمال نہیں ہے، اللہ کی مدد کے بغیر تو نہیں کر سکتا۔ اسی لیے نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، نماز پڑھ کے دعا کر رہے ہیں اللہم اعین، یا بعض روایت میں جسے نسائی کی روایت میں ہے کہ کیا ہے، آخر میں نماز کے سلام سے قبل آدمی کیا پڑھے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے میرے رب میری مدد کر، علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت، تیری یاد پر، تیرے شکر پر اور تیری عبادت کو بہترین طور پر کرنے پر میری مدد کر، حسن ادائیگی تیری عبادت کی ہو، اس پر میری مدد کر۔ تو نماز میں دعا کر رہا ہے اللہ اچھے سے عبادت کرنے میں مدد کر میری، تیری مدد کے بغیر میں تیری عبادت بھی صحیح ڈھنگ سے نہیں کر سکتا۔ تو حرص العبد بغیر اعانت اللہ لا ينفعہ، بندے کی حرص اللہ کی مدد کے بغیر فائدہ نہیں دیتی ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقول علیہ الصلوۃ والسلام واستعن باللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں فرمانا، اللہ سے مدد مانگ، خیر کی نفع بخش کی حرص کر اور اللہ سے مدد مانگ۔ کہتے ما اروع هذه الکلمہ بعد قولہ احرص علی ما ينفعک، کہتے ہیں جو چیز فائدہ مند ہو اس کی حرص کر کے بعد یہ کہنا کہ اللہ کی مدد چاہ، اللہ سے مدد مانگ، کتنی عمدہ بات ہے، کتنی عمدہ بات ہے۔ کیوں؟ لأن الانسان اذا كان عاقلا ذکیا، جب ایک انسان عقل مند اور سمجھدار سوجھ بوجھ والا ہوتا ہے، انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، اسمارٹ ہوتا ہے، فإنه يتتبع المنافع ويأخذ بالأنفع ويجتهد ويحرص، ایک انسان جب عقل مند ہوتا ہے تو بلا شبہ وہ تلاش کرتا ہے کہ واقعی فائدہ مند چیز کیا ہے، اور یعنی زیادہ فائدے والی چیز کو چنتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کی حرص کرتا ہے۔ وَرُبَّمَا تَغُرُّهُ نَفْسُهُ حَتَّى يَعْتَمِدَ عَلَى نَفْسِهِ وَيَنْسَى الْإِسْتِعَانَةَ بِاللَّهِ، اور ایسا بھی ہوتا ہے اکثر کہ انسان کا نفس اس کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے اور وہ اپنے آپ پر بھروسہ کر لیتا ہے اور اللہ سے مدد مانگنے کو بھول جاتا ہے۔ یہ ہمارا طریقہ نہیں، بلیو ان یور سیلف، بلیو ان اللہ۔ یہ موجودہ دور کے لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، کہتے ہیں مجھے اپنے آپ پر اعتماد ہے۔ اپنے آپ پہ کیا اعتماد ہے؟ اپنے آپ پہ اعتماد نہیں، ہم کو اللہ پہ اعتماد ہے۔ ہم تو پلک جھپکنے کے بقدر بھی اپنے آپ پر اپنے کو اپنے حوالے نہیں چاہتے ہیں۔ حدیث میں دعا بھی ہے لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اللہ مجھے اپنے نفس کے حوالے مت کر ایک لمحے کے لیے بھی، پلک جھپکنے کے بقدر بھی۔ ہم اپنے اوپر کیسے اعتماد کریں؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو تو اپنے دین پر جمائے رکھ۔ میں نہیں جما سکتا اپنے آپ کو، میرا دل بھی خود نہیں جم سکتا ہے، تو جما۔ تو مومن سمجھدار آدمی ایسا نہیں کرتا ہے، لیکن لوگ کیا ہوتے ہیں، لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ عقل مند ہوتا ہے آدمی، انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، تلاش کر لیتا ہے کیا اچھا ہے، معلوم تو کر لیا نفع بخش کیا ہے، حرص بھی کرتا ہے اس کی، لیکن تیسرے مرحلے میں غلطی کر جاتا ہے، وہ اللہ سے مدد لینے کی بجائے اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کر لیتا، میں کر سکتا، کچھ نہیں ہوتا، میں کر سکتا ہوں، یہ میرے بس میں ہے۔ نہیں، تیرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، تو سمجھ رہا ہے دھوکے میں تو۔ اللہ اگر مدد نہ کرے، سانس بھی نہیں لے سکتا، پلک بھی نہیں جھپکتا، اور تیرا دل دھڑک بھی نہیں سکتا ہے، ایک دھڑکن بھی تیرے بس میں ہے نہیں۔
اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہی، اللہ مدد کرے گا تو ہی. تو کہتے ہیں کہ ربما تغرہ نفسہ حتی یعتمد علی نفسہ وینسی الاستعانۃ باللہ وہذا یقع لکثیر من الناس. بہت سارے لوگ اسی دھوکے میں پڑ جاتے ہیں کہ معلوم تو کر لیتے ہیں اچھا کیا ہے، حرص بھی اس کی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کو بھول جاتے ہیں. اللہ کو جب بھول جاتے ہیں، اللہ سے مدد نہیں لیتے، ٹھوکر کھاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں. اللہ کی مدد کے بغیر آپ نہیں کر سکتے کچھ بھی. اس لیے مومن اللہ سے مدد مانگنے والا ہو. اس لیے یہاں سکھایا گیا نفع بخش چیز کو جان، اس کی حرص کر، لیکن اللہ سے بھی مدد مانگ، اللہ سے بھی مدد مانگ. پھر آخر میں کیا کہا گیا؟ ولا تعجز. علماء نے کہا دونوں طرح سے مروی ہے، ولا تعجز ولا تعجز دونوں طرح سے عربی میں بولا جا سکتا ہے، فتحہ اور کسرہ کے ساتھ. عاجزی سے مراد کیا ہے؟ عجز سے مراد کیا ہے؟ کچھ نہ کر پانا. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ولا تعجز یعنی استمر فی العمل ولا تعجز وتتأخر. کہتے ہیں عمل میں آگے بڑھ، کوشش کر، عاجز مت بن کہ جیسے ایک انسان بستر پر پڑا ہوا ہے کچھ نہیں کر سکتا، عاجز میں کیا کر سکتا ہوں، ایسا مت بن. ایسا مت بن جیسے کوئی انسان ہو جو عاجز ہو، جو کچھ نہیں کر سکتا ہو. تو کوشش کا ترک کرنا ایسا ہے جیسے آدمی کچھ نہیں کر سکتا، اس نے اپنے آپ کو عاجز بنا لیا. تو ایسا مت کر کہ یعنی استمر فی العمل، عمل کرتا رہ، تو رک مت، عمل چھوڑ مت، کوشش چھوڑ مت. ولا تعجز وتتأخر، ایسا مت کر کہ تو عاجز آ کے عمل کو مؤخر کر دے. دیکھیں گے، آگے کریں گے، کوشش سوچیں گے، تو انشاءاللہ اس طرح سے آدمی کرتا ہے اور عمل چھوڑ دیتا ہے. حرص تو کرتا ہے لیکن کوشش نہیں کرتا، تو ایسا آدمی بھی ناکام ہو جاتا ہے. شرح ریاض الصالحین میں یہ بات شیخ ابن عثیمین نے کہی. شیخ الاثیوبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، محمد بن علی بن آدم الاثیوبی کہتے ہیں کہ ولا تعجز عن الحرص والاستعانہ، خیر کی حرص کرنے اور اللہ سے مدد چاہنے پر عاجز مت بن. اتنا بھی کمزور مت بن، اتنا بھی عاجز مت بن کہ تو نیت بھی نہیں کر سکتا بھلائی کی اور اللہ سے مدد بھی نہیں مانگ سکتا. ایسا تو مت بن. کوئی اگر مشکل کام ہے کم سے کم نیت تو کر. نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا، میرے اندر اتنی صلاحیت کہاں کہ میں دین کی خدمت کر سکوں. کم سے کم دل میں حرص تو کر کہ اچھا کام ہے کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے صلاحیت دے تو میں کروں گا. احرص علی ما ینفعک، حرص کر، اس میں بھی عاجز مت بن. اور کیا تو اللہ سے مدد نہیں مانگ سکتا؟ کہاں ہوگا، نہیں ہو سکتا. اللہ سے مدد مانگ. اللہ چاہے تو صلاحیت دے کے تجھ سے کام کروا سکتا ہے، اللہ چاہے تو مال دے کے تجھ سے کام کروا سکتا ہے. اتنا عاجز مت بن کہ اللہ سے بھی نہیں مانگ سکتا. تیرے پاس نہیں، اللہ کے پاس تو ہے نا. تو یہ مراد ہے کہ تو حرص سے اور اسی طرح سے استعانت سے عاجز مت بن. فإن اللہ سبحانہ وتعالی قادر علی ان یعطیک قوۃ علی طاعتہ اذا استقمت علی استعانتہ. کہتے اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ تجھے قوت دے اپنی طاعت پر اگر تو اللہ سے استقامت پر قائم ہو جائے، اللہ سے استعانت پر استقامت اختیار کرے. اللہ سے تو مدد مانگے، اللہ قوت دے سکتا ہے تجھ کو اپنی عبادت، اپنی طاعت اور اپنے مرضیات کے اعمال کی. اس میں تو عاجز مت بن. نیت کرنے میں اور دعا کرنے میں عاجز مت بن. نیت کر، دعا کر اللہ سے. وقیل معناه لا تعجز عن العمل بما امرت. یہ بھی کہا گیا اس کی حدیث کے معنی میں عاجز مت بن، یعنی جس چیز کا تجھ کو حکم دیا گیا ہے اس کے کرنے سے، کوشش کرنے سے عاجز مت بن. ولا تترکہ مقتصرا علی الاستعانۃ بہ، یعنی بس اللہ سے دعا کر دیا اور کوشش چھوڑ دیا. ایسا مت کر. ایسا مت کر کہ تو اللہ سے استعانت تو کرے لیکن جس چیز پر عمل تجھ کو کرنا چاہیے اس پہ عمل نہ کرے. تو بس اللہ سے دعا پر ہی اختصار کر لے. یعنی ایک آدمی اللہ مجھے نماز کی توفیق دے، دعا تو کر رہا ہے، اذان ہو رہی لیکن نماز کو نہیں جا رہا ہے. اے اللہ مجھے رمضان میں روزے دار بنا، رمضان میں مانگ رہا ہے دعا لیکن روزہ نہیں رکھ رہا. ایسا مت بن. عمل بھی کرنا پڑے گا. اے اللہ مجھے نیک اولاد دے، نکاح کیا نہیں اور اولاد کی دعا کر رہا ہے. نکاح بھی تو کرنا پڑے گا. اولاد کے لیے طریقہ اللہ کا کیا ہے؟ نکاح انسان کرے.
تو نکاح تو نہیں کر رہا ہے جو سبب ہے اور اللہ سے استعانت کر رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، نہیں، سبب بھی اختیار کر جس کا حکم دیا گیا ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو عورتوں میں سے تمہیں پسند ہو اس سے نکاح کرو۔ تو ایک آدمی نکاح کریں لیکن اس اللہ اولاد کے لیے اللہ سے استعانت کر، لیکن نکاح بھی کرے، کوشش بھی کر، سبب اختیار کر اور استعانت کر، یہ نہ کر کے استعانت کرے، اللہ سے دعا کرے لیکن سبب اختیار نہ کرے۔ رزق کے لیے دوڑ دھوپ کر، اگر رزق کی دعا کر رہا ہے، اللہ سے مدد مانگ رہا ہے، دوڑ دھوپ بھی کر، اس کے لیے کوشش بھی کر اور دعا بھی کر، صرف دعا پر اختصار مت کر، عاجز مت بن عمل سے، ولا تعجز عن العمل بما امرت ولا تتركه مقتصرا على الاستعانة به فإن كمال الإيمان أن يجمع بينهما، اس لیے کہ ایمان کا کمال یہ ہے کہ انسان دونوں کو جمع کرے، کوشش کو بھی اور دعا کو بھی، عمل کو بھی اور استعانت کو بھی، دونوں جمع کر، عاجز مت بن عمل سے۔ البحر المحیط الثجاج میں یہ بات شیخ الایتھیوبی نے کہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عاجزی سے دعا مانگی ہے، عاجزی سے پناہ مانگی اللہ تعالیٰ کی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔ کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ امام البخاری نے کتاب الدعوات میں حدیث نمبر 6369 6369، اور امام مسلم نے کتاب الذکر والدعاء والتوبۃ والاستغفار میں حدیث نمبر 2706 پر 2706 اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ الفاظ بخاری کے ہیں، مسلم کے الفاظ میں بعض چیزیں نہیں ہیں، لیکن یہ الفاظ بخاری کے ہیں۔ کل ملا کر 8 چیزیں یہاں پر ہیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اور ابن قیم رحمہ اللہ نے بہت ہی نفیس شرح اس کی ہے۔ تفسیر سورۃ الفلق میں اس کے بارے میں انہوں نے بات کہی، پوری عبارت پڑھنے کے لیے اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن کہا کہ جوڑی جوڑی ہے یہ۔ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، من الہم والحزن، فکر سے اور غم سے، جوڑی، والعجز والکسل، اور عاجزی سے اور سستی سے، والجبن والبخل، اور بزدلی سے اور کنجوسی سے، وضلع الدین وغلبۃ الرجال، اور قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے غلبے سے، قہر سے، یا لوگوں کی باسنگ سے، لوگوں کا مجھ پر غلبہ ہو، قہر ہو، اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس حدیث میں 8 چیزیں ہیں اور 2 کی جوڑی اس میں ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو انسان کے سکون کو خراب کرتی ہیں، اسے غمگین کرتی ہیں، اسے پریشان کرتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں ان تمام چیزوں کو جمع کیا ہے جو عموماً انسان کو پریشان کرتی ہیں، اور ان سب سے پناہ مانگی ہے۔ کیا ہے؟ ہم والحزن، فکر اور غم، فکر مستقبل کی، غم ماضی کا، یہ انسان کے سکون کو خراب کرتا ہے، بے چین کرتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ عاجزی اور کسل، عاجزی کیا ہے؟ انسان چاہ کے بھی نہ کر پائے، اور کسل کیا ہے؟ انسان میں استعداد ہو لیکن سستی کرے۔ فیل کیوں ہوتا آدمی؟ یا تو کر نہیں پاتا، ہے ہی نہیں میرے اندر کیپیسٹی، یا پھر ہے لیکن سستی کیا، اس لیے فیل ہوتا ہے، ناکام ہوتا ہے اور غمگین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ والجبن والبخل، بزدلی اور کنجوسی۔ بزدلی جسمانی اعتبار سے، آدمی اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے کوشش نہ کرے، بزدلی دکھائے، محروم۔ اور کنجوسی کہ آدمی خرچ نہ کرے، محروم ہوتا ہے، کہ ایک انسان اپنے مقصود کو پانے کے لیے خرچ نہیں کرتا ہے، یا اپنے مقصود کو پانے کے لیے صلاحیت اور کوشش خرچ نہیں کرتا، بزدلی دکھاتا ہے، یا پھر انسان مال خرچ نہیں کرتا ہے اور کنجوسی دکھاتا ہے، تو مقصود حاصل نہیں ہوتا۔ وضلع الدین وغلبۃ الرجال، اور قرض کے بوجھ اور لوگوں کے غلبے اور تسلط سے اے اللہ میری حفاظت فرما، میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ قرض کا بوجھ جو ہے یہ
انسان کا اپنا کمایا ہوا معاملہ ہوتا ہے کہ خود سے جا کے لوگوں سے قرض لیتا ہے، اور غلبۃ الرجال خارجی طور پر لوگوں کا غلبہ اس پر ہوتا ہے کہ لوگ اس پر باسنگ کرتے ہیں، ظلم و زیادتی کرتے ہیں، تو یہ حرام طریقے سے ہے۔ لیکن قرض کا بوجھ کیا ہے؟ حلال طریقے سے ہے، جو اپنے لیے مصیبت آدمی مول لیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو انسان کے سکون کو خراب کرتی ہیں، اس کو محروم کرتی ہیں، اس کو ناکام کرتی ہیں، اس کو پریشان کرتی ہیں، ان تمام چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگی۔ اس میں ایک چیز کیا ہے؟ عاجزی اور سستی۔ یہ دو چیزیں انسان کی ناکامی کی بنیادی وجوہات میں سے ہیں کہ انسان ان کی وجہ سے ناکام ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آدمی کچھ کر ہی نہ پائے چاہ کے بھی، یا دوسرے یہ کہ انسان کر سکتا تھا لیکن سستی کرے، وقت برباد کرے، کوششیں اپنی صحیح چیزوں میں استعمال کرنے کی بجائے غلط چیزوں میں استعمال کرے، اور ٹالتا رہے یہاں تک کہ وقت نکل جائے اور ناکام ہو جائے۔ تو سستی بھی گویا کہ عاجزی کی ایک قسم ہے کہ ہے صلاحیت، جسے ایک آدمی مثال کے طور پر چل ہی نہیں سکتا ہے تو ایسا آدمی منزل تک نہیں پہنچے گا، اور ایک آدمی چل سکتا ہے لیکن پڑا ہوا ہے زمین پہ سستی کی وجہ سے، تو وہ بھی ایسے ہی جیسے کوئی عاجز ہو، وہ بھی ایسے ہی جیسے عاجز ہو۔ تو حدیث میں کہا گیا ولا تعجز، عاجز مت بن، عاجز مت بن۔ تو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ مت بن ایسا، یعنی اس کے کسب میں، یعنی خود سے بنا ایسا ہے، خود سے یہ بیکار ہوا، نکما بنا، خود سے یہ عاجز بنا، اپنے آپ کو عاجز بنا لیا اس نے، جیسے ایک عاجز ہوتا ہے کہ جو کچھ نہیں کر سکتا ہے، تو ویسا مت بن، یعنی کوشش کو چھوڑ مت، کوشش کو چھوڑ مت۔ تو یہاں پر شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَرَ الرَّسُولُ صلی اللہ علیہ وسلم بِثَلَاثَةِ امور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر 3 چیزوں کا حکم دیا ہے۔ پہلی چیز میں ایک اور چیز آ جاتی، جیسے میں نے کہا علم۔ کیا ہے وہ 3 چیزیں؟ الحرص والاستعانۃ وعدم الملل والکسل۔ کہتے ہیں کہ پہلی چیز کیا ہے؟ حرص، دل میں چاہت ہو، رغبت ہو، حرص ہو۔ 2، اللہ سے مدد چاہے، دعا کرے۔ 3، آدمی ملل و کسل کا شکار نہ ہو، تھکن اور یعنی نڈھال پن کا اس کے اندر شکار نہ ہو جائے، کوتاہی اور کمزوری نہ دکھائے، سستی نہ دکھائے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جن کا حدیث میں حکم دیا ہے۔ تو معلوم ہے کہ کامیابی کی بنیاد ان 3 چیزوں میں ہے۔ ایک انسان اگر دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، دین میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، علم حاصل کرنا چاہتا ہے، علم کی طلب ہو نمبر 1، اللہ سے مدد مانگے، اے اللہ میری مدد کر، وقل رب زدنی علما، اللہ سے دعا کرے علم کی، علم اضافے کی، برکت کی، اور 3، کوشش کرے، جیسے کہ یحییٰ ابن ابی کثیر کہتے ہیں کہ لا یستطاع العلم براحت الجسم، علم جسم کی راحت کے ساتھ حاصل نہیں کیا جا سکتا، علم کے لیے مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ تو 3 چیزیں ہیں۔ اب دنیاوی آپ دیکھیے، مال کمانا چاہتا ہے، حرص اندر ہونا چاہیے، کاہے کا مال نہیں چاہیے مجھ کو، تو کہاں سے جائے گا وہ؟ آگے کے سارے دروازے بند۔ دنیا میں کوئی عبادت کرنا چاہتا ہے، دل میں حرص و رغبت ہو، اس کے بعد انسان اللہ سے مدد چاہے اور پھر کوشش کرے۔ 3 چیزیں زندگی میں ہونی چاہیے کامیابی کے لیے: حرص، دعا اور کوشش۔ حرص، رغبت، دعا اور کوشش۔ تو یہ 3 چیزیں حدیث میں ذکر کی گئی ہیں۔ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سب کچھ کر کے بھی نہیں ملتا، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو آدمی بہت جذبے میں آیا، حرص بھی کیا، چلو اچھی بات بتائے حدیث میں ہم کو، دل میں ارادہ بھی پختہ کیا، چاہت، رغبت سب حدیثیں پڑھا فضیلت کی، اور اس کے لیے دعا بھی کیا اللہ تعالیٰ سے، اور بھاگ دوڑ کیا پوری، اور فیل ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کائنات تیری مرضی کے مطابق نہیں چلتی ہے، اللہ کی مشیت کے تابع ہے، اللہ کے امر کے مطابق چلتی ہے۔ تیری زندگی ہو یا باہر ہو، ہوتا وہی جو اللہ چاہتا ہے۔ تو کبھی تو سب کوشش کر کے بھی تجھ کو نہیں ملے گا، تو اس سے بھی آدمی ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ آدمی ناکامی کے باوجود خوشحال رہ سکتا ہے اگر وہ اس حقیقت کو جان لے کہ اللہ رب العالمین کے فیصلوں پر راضی ہونا کھونے والی چیز سے بڑی چیز دلاتا ہے۔ آدمی دنیا میں ناکام ہو کر، کھو کر بھی خوشحال رہ سکتا ہے اگر اسے اس بات کا علم اور یقین ہو کہ اللہ رب العالمین کے فیصلے پر راضی ہونے سے جو کھویا ہے اس سے بڑی چیز مل سکتی ہے۔
اگر یہ یقین ہو تو کھو کے بھی وہ خوش ہو سکتا ہے، کھو کے بھی اس کو سکون مل سکتا ہے۔ یہی بات حدیث میں ہم کو سکھائی گئی ہے۔ کہا کہ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا۔ اور اگر یہ سب کچھ کرنے کے بعد اگر کوئی پریشانی، مصیبت، ناکامی سے دوچار تو ہو جائے، اگر تجھ پہ ناکامی آ جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، ناکامی کا سامنا تو کریں، فَلَا تَقُلْ، ایسا مت بول۔ کیسا؟ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ایسا ہو جاتا، کاش کہ میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، کاش کہ میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، ایسا مت بول۔ شیخ الایتھیوبی کہتے ہیں، ایتھیوپین جو ہے، ایتھیوبی اس کو کہیں گے، شیخ ایتھیوبی کہتے ہیں کہ ای لا تقل هذا القول متاسفا على ما فات، جو کچھ فوت ہو گیا، جو کچھ تو نے کھویا، اس پر افسوس دکھاتے ہوئے یہ مت کر، افسوس کا احساس اپنے دل میں پیدا کرتے ہوئے مت بول کاش کہ میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، کاش کہ میں نے ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہوتا، کاش کہ میں فوراً والد صاحب کو دواخانے لے جاتا تو ہارٹ اٹیک کا علاج ہو جاتا، ہو گیا، ابھی موت ہو گئی، کاش کہ میں کورونا کو بخار نہیں سمجھتا معمولی اور میں اپنے بھائی کو دواخانے لے جاتا، کاش کہ میں نے جوانی میں ایسا اور ایسا کیا ہوتا، پڑھائی کی ہوتی، فلانا جاب کیا ہوتا، کاش کہ میں نے اس رشتے کو ہاں کہا ہوتا اور اس کو نہ کہا ہوتا، کاش کہ میں ایسا کرتا۔ جب سب کچھ کوشش کرنے کے بعد بھی تو ناکامی سے دوچار ہو تو ایسا مت بول کہ کاش میں ایسا کرتا، اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، لو، اگر، کاش۔ تو کہتے ہیں کہ مراد کیا ہے؟ افسوس کرتے ہوئے ایسا مت بول، جو چیز فوت ہو گئی، جو کھو دیا تو نے، اس پر افسوس کرتے ہوئے ایسا مت کہ کاش کہ میں ایسا کرتا۔ فَإِنَّ هَذَا الْقَوْلَ غَيْرُ سَدِيدٌ وَمَا هَذَا غَيْرُ مُفِيدٌ، کہتے اس لیے کہ ٹھیک بات نہیں ہے ایسا بولنا، اللہ کے نزدیک یہ قول سدید میں سے نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات بولو، ٹیڑھی باتیں مت کرو جو صراط مستقیم سے ہٹی ہوئی ہوں، جس میں سداد نہ ہو۔ قول سدید آدمی بولے ہر حال میں، چاہے وہ اللہ کے حق میں ہو یا مخلوق کے یا خود اپنے حق میں۔ تو فَإِنَّ هَذَا الْقَوْلَ غَيْرُ سَدِيدٌ، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اور وَمَا هَذَا غَيْرُ مُفِيدٌ، اور بول کے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ایک تو فی ذاتی ہی یہ بات غلط ہے ایسا بولنا، دوسرا یہ کہ ایک ایسا غلط ہے جس سے کوئی صحیح نکلنے والا نہیں ہے، یہ غلط ایسا بیج ہے جس سے صحیح کا پیڑ نہیں نکلنے والا، یہ ایسی بات ہے جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کاش میں ایسا کرتا تو کیا مطلب، کاش میں جوانی میں کوشش کرتا تو آج کروڑ پتی ہو جاتا، ماشاءاللہ بولتے ہی ہو گیا کروڑ پتی، ایسا ہوتا۔ افسوس کرنے سے ماضی کی غلطیوں کا تدارک نہیں ہوتا ہے، تو فائدہ کیا ہے پھر؟ کیوں کر رہا ہے؟ وقت کیوں ضائع کر رہا ہے اس میں؟ بے فائدہ چیز ہے۔ شرح مسلم میں یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں وَلَمْ يُرِدْ كَرَاهَةً، اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا اگر بولنا ہی نہیں ہم کو، اس لیے کہ کہا گیا کہ یعنی اگر مت کہے، اگر میں ایسا کرتا تو کیا اگر کا جملہ بولنا ہی نہیں ہے؟ نہیں، کہتے ہیں وَلَمْ يُرِدْ كَرَاهَةَ التَّلَفُّظِ بِلَوْ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ وَسَائِرِ الصُّوَرِ، یہ نہیں کہ یعنی ہر حال میں لو بولنا برا ہے، ایسا نہیں ہے، اگر بولنا برا ہے ہر حال میں نہیں ہے۔ کہتے وَإِنَّمَا عُنِيَ الْإِتْيَانُ بِهَا فِي صِيغَةٍ تَكُونُ فِيهَا مُنَازَعَةُ الْقَدَرِ وَالتَّأَسُّفُ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا۔ دو باتیں یہاں پر کئی بہت اہم ہیں۔ کہتے اگر کاش میں ایسا کرتا تو ایسا نہیں ہوتا، یہ جو جملہ ہے، یہ اگر کا جو جملہ ہے وہ ہر حال میں منع نہیں ہے، یہ اس جگہ منع ہے جس میں تقدیر سے اختلاف ہو، تقدیر کے خلاف بولا جائے، تقدیر پر راضی نہیں ہوتے ہوئے بولا جائے، اور ایک انسان دنیاوی امور میں سے جو کھو دے اس پر افسوس کرتے ہوئے کہے۔ ورنہ لو کا جملہ قرآن میں بھی حدیث میں بھی ہے، جیسے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، آسمان و زمین میں اگر اللہ کے سوا اور معبود ہوتے، اگر لو
تو ان میں فساد آ جاتا. تو لو کا جملہ وہاں پر ہے لیکن مستقبل کے اعتبار سے، یہ ماضی کے اعتبار سے ہے. فرق یہ ہے، یاد رکھیے. اسی طرح سے حدیث میں ہے لو کان موسیٰ حیا وادرک نبوتی ما حل له الا ان یتبعنی. اگر موسیٰ زندہ ہوتے، نبوت پاتے، تو ان کے لیے میری اتباع کرنے کے سوا اور کوئی چیز حلال نہیں ہوتی. یہ مسند احمد کی روایت ہے اور دارمی میں بھی ہے. تو اب یہاں بھی لو کا جملہ ہے لیکن ایک دوسرے سیاق میں ہے. اس میں تقدیر پر ناراضگی، تقدیر سے اختلاف، تقدیر پر عدم رضا یا اسی طرح سے افسوس کا جملہ نہیں ہے اس کے اندر. تو جہاں افسوس والا جملہ ہوتا ہے اور تقدیر کے بالمقابل بولا جاتا ہے اور جو ماضی کے بارے میں کہا جاتا ہے، ایسی چیز مناسب نہیں ہے، ایسی چیز مناسب نہیں ہے. اور وہ دنیوی معاملات میں ہے، خاص طور سے یہاں پہ یہ بھی اشارہ موجود ہے. تو پھر کیا کہنا چاہیے؟ کہنا چاہیے ولا، حدیث میں کیا ہے؟ وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ. دو باتیں ہیں. وَلَكِنْ قُلْ، بلکہ یوں کہے قدر اللہ، یہ اللہ کی تقدیر ہے. یا وقدر اللہ، اللہ نے جو مقدر کیا، یہ جو کچھ ہوا وہ اللہ نے مقدر کیا تھا. قدر اللہ. وما شاء فعل، جو اللہ نے چاہا کیا. تو ایک تو تقدیر کا ذکر ہے، دوسرے اللہ کی مشیت اور اللہ کے فعل کا ذکر یہاں پر ہے. تو جو اللہ نے چاہ کیا، بس اللہ کی تقدیر ہے، تقدیر سے ہوا جو بھی ہونا تھا. ہماری تقدیر میں تھا بھائی نہیں ملے گا، تقدیر میں تھا نقصان ہوگا، تقدیر میں تھا موت ہوگی، تقدیر میں تھا اللہ نے چاہا موت دینا دے دی، اللہ نے چاہا نقصان پہنچانا، ایکسیڈنٹ کرانا، اللہ نے جو چاہ کیا. چاہت اللہ کی چلتی ہے اور تقدیر میں جو وہی ہوتا ہے. یوں کہو، اس طرح کا جملہ استعمال کرو. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. سورہ التوبہ آیت نمبر 51. یوں کہو اے نبی، آپ یوں کہیے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. ہم کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی سوائے اس مصیبت کے جو اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دی ہے. ہوا مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے، ہمارا کارساز ہے، ہمارا محافظ ہے، ہمارے کاموں کا بنانے والا ہے، ہماری نگرانی کرنے والا ہے. ہوا مولانا، وہ ہمارا مالک ہے. اور وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر توکل کریں. معلوم ہے کہ تقدیر اور توکل کا ایک رشتہ ہے. تقدیر پر ایمان انسان کو اللہ پر توکل کرنے والا بناتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ ہی کرنے والا ہے تو اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ ہی پر، اللہ ہی کو سونپ دو. اللہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارے کاموں کا بنانے والا ہے. جب اس کو سونپو گے تو برباد نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا. تو انسان چاہے مستقبل کے معاملات ہوں یا ماضی کے معاملات ہوں، سارا معاملہ اللہ کو سونپ دے. ماضی کے معاملے کو رضا کے اعتبار سے، مستقبل کے معاملے کو توکل کے اعتبار سے. جو ہوا اس پہ راضی رہے اور آئندہ کے لیے اللہ پر اعتماد رکھے، اپنی ذات پر نہیں. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کہ جو بھی مصیبت زمین میں ظاہر ہوتی ہے یا تمہاری اپنی زندگی میں، تمہاری اپنی جانوں میں، تمہارے اپنے جسم میں، تو وہ الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، ہم اسے ظاہر کریں اس سے پہلے وہ کتاب میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، لکھی جا چکی ہے پہلے. ان ذلک علی اللہ یسیر، ایسا کیسے؟ اللہ کے لیے آسان ہے، اللہ کے لیے بہت آسان ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں بتایا ہم کو کہ ایسا ہے کہ جو بھی ہونے والا ہے، جو بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے، جو بھی مصیبت آتی ہے، پہلے سے اللہ کے یہاں لکھی ہوئی ہے. کیوں بتایا اللہ نے تم کو؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ جو چیز تم سے کھو جائیں، فوت ہو جائیں، اس پر تم افسوس کرتے نہ رہو. اور وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے اس پر تم ناز نہ کرنے لگو، گھمنڈ میں اترانے نہ لگو. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ تعالیٰ کسی بھی مختال اور فخور کو پسند نہیں کرتا. مختال جو اکڑ کے چلے، فخور جو گھمنڈ کی باتیں کرے، شیخی بگارے، اپنے آپ کو بڑا بتائے، اپنی تعریف اپنے منہ سے کرنے لگے.
اپنے کو اونچا ثابت کرے. تو اللہ نے کہا یہ کیوں بتایا اللہ نے تم کو کہ اللہ کی تقدیر سے سب کچھ ہوتا ہے، تاکہ جو تم جس چیز سے تم محروم ہو گئے اس پر افسوس کرتے نہ رہ جاؤ اور اپنے کو یا کسی اور کو ملامت نہ کرتے رہو کہ اللہ کی تقدیر میں جو ہوا ہوا، اور جو تم کو اللہ نے دیا ہے خیر، نفع، کامیابی، اس پر تم اپنے اوپر گھمنڈ نہ کرو کہ دیکھو میرا ہے. انما اوتیتہ علی علم عندی، تم اپنے اوپر گھمنڈ نہ کرو، فخر نہ کرو، بڑی بڑی باتیں نہ کرو، شکر کرنے والے بنو. تو پا کے فخر نہ کرو، کھو کے افسوس نہ کرو. اس کے لیے تم کو اللہ نے بتایا کہ ملا ہے تو اللہ نے دیا ہے، نہیں ملا ہے تو اللہ نے نہیں دیا، نسبت اللہ کی طرف ہے. تو کتنی بڑی آیت ہے، اگر اس پہ غور کریں تو بہت زیادہ باتیں اس میں ہیں. سورہ الحدید آیت نمبر 22-23. اسی لیے کیا کہا کہ قدر اللہ، یہ تقدیر ہے اللہ کی. وما شاء فعل، اللہ نے جو چاہا کیا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ربک فعال لما یرید، تیرا رب جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. معلوم ہے کہ اللہ کے افعال اللہ کے ارادے کے تابع ہوتے ہیں. سورہ ہود آیت نمبر 107. یا اسی طرح سے فرمایا کہ جیسے مثال کے طور پر فرمایا کہ قال كذلك اللہ یفعل ما یشاء، بس ایسے ہی، کیسے اولاد ہوگی، کہا ایسے ہی اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. یفعل ما یشاء، اللہ کے افعال اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادے کے تابع ہوتے ہیں. تو اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کے ارادے حکمت کے تابع ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے حکمت کے مطابق اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. یوں ہی کچھ بھی غلط اللہ نہیں کرتا ہے. کسی کو اگر اللہ نے نقصان پہنچایا تو بے وجہ نہیں ہے، اس میں حکمت ہے. کسی کو اگر فائدہ ہوا ہے تو حکمت ہے اس میں. اللہ کے افعال میں حکمت ہوتی ہے، اللہ کی مشیت اس کی حکمت کے ساتھ اس کے تابع ہوتی ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما. سورہ الانسان یا سورہ دہر آیت نمبر 30. اللہ فرماتا ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تم نہیں چاہ سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. یہاں یہ بات بتائی گئی کہ تمہاری چاہت ہے لیکن اللہ کی چاہت کے تابع. بندے کی چاہت ہے، وہ اپنی آزادی سے سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس کی آزادی مطلق آزاد نہیں ہے، اس کی آزادی آزاد نہیں ہے، اس کی آزادی الٹیمیٹ نہیں ہے، محدود ہے. وہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے. اس کی چاہت اللہ کی چاہت کے تابع ہے. اس کی چاہت بالکل غائب نہیں ہے، عدم نہیں ہے اس میں. اس کی چاہت بالکل چھین نہیں لے گئی، جو چاہے کرے. نہیں، انسان کو چاہت دی اللہ نے، چاہے تو وہ نیک عمل کرے، چاہے تو برا عمل کرے. آزادی اس کو ہے انتخاب کی، چاہت اس کی مشیت ہے، لیکن اللہ کی مشیت کے تابع ہے. اور دوسرا اللہ نے فرمایا ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے. تو دیکھیے مشیت اللہ کی ذکر کی تو فوراً اس کے بعد کیا کہا گیا؟ اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے. یعنی اللہ کی مشیت کا تعلق اللہ کی علم و حکمت سے ہے. اللہ کی چاہت علم و حکمت پر مبنی ہوتی ہے، یوں ہی کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. لہٰذا کوئی آدمی اللہ کے فیصلوں میں یہ نہ کہے کہ کچھ بھی کر دیا اللہ تعالیٰ نے. نہیں، اللہ کوئی کام غلط نہیں کرتا ہے، اللہ سب کچھ صحیح کرتا ہے. تو ایسا کیوں کہنا ہے کہ یہ اللہ کی تقدیر ہے، اللہ نے جو چاہ کیا. کہا کہ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، اگر مگر کیوں نہیں کرنا ہے، کاش کیوں نہیں کرنا ہے. کہا کہ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، اس لیے کہ اگر شیطان کے عمل کا راستہ کھولتا ہے. کیا راستہ کھولتا ہے؟ شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ أي تفتح عليك الوساوس والاحزان والندم والہموم، کہ اگر مگر جب آدمی کرنے لگتا ہے کاش میں ایسا کرتا، اگر میں ایسا کرتا، جب ایسا کرنے لگتا ہے تو شیطان اس کو وسوسوں میں ڈال دیتا ہے، اس کو غم میں مبتلا کر دیتا ہے، ندامت میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اس کو فکروں میں ڈال دیتا ہے. تو آدمی کبھی اس میں نکل نہیں پاتا ہے. آدمی وہ دروازہ بند کر دے، چیپٹر کلوز کر دے، فائل بند کر دے. کیسا؟ اللہ نے چاہا، جو چاہا ہوا.
ماضی کے معاملات کو تقدیر کے تابع کر کے آدمی آگے کی زندگی کے بارے میں سوچے اب کیا کرنا ہے. یہ نہیں کہ پچھلے ہی معاملات میں آدمی اتنا کھویا رہے کہ اپنے حال اور اپنے مستقبل کو برباد کرتا رہے غم کے ذریعے سے، فکر کے ذریعے سے، ندامت اور افسوس کے اندر. بھائی ٹھیک ہے، پچھلے پہ ندامت آپ کو ہے غلطی پر، اسی ندامت میں زندگی گزارو گی کہ سدھار کی بھی کوشش کرو گے. اس کے لیے آج اور کل کو دیکھنا پڑے گا، نہ کہ پچھلے کل میں ہی کھوئے رہنا ہے. تو کہا کہ یہ اگر مگر جو ہے انسان کو اللہ کے فیصلوں سے نگاہ ہٹا کے اپنی استعداد پر اس کی نگاہ ڈال دیتے کہ میرے ہاتھ میں سب کچھ تھا، گویا کہ نہیں، تو نے جو کچھ کیا لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو تھا وہی نافذ ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. ایمان اور توکل وہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو شیطان کے تسلط سے محفوظ رکھتی ہیں. ایمان کی کمزوری اور توکل میں خلل انسان کو شیطان کے حوالے کر دیتا ہے. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ. شیطان کا بس زور اس پر نہیں چلتا ہے. کس پر؟ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں پر جو ایمان لائے، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اپنے معاملات اللہ کو سونپتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ پر توکل کرتے ہیں، ان پر شیطان کا بس نہیں چلتا ہے. لیکن جیسے ہی انسان اپنی ذات پر بھروسہ کر لیتا ہے، میرے کرنے سے ہوتا ہے اور کاش کہ میں کرتا تو ایسا ہوتا، یعنی میرے ہاتھ میں تھا، اور تقدیر پر ایمان جب کچا ہو جاتا ہے تو پھر شیطان کا تسلط اس پر ہو جاتا ہے اور شیطان کے عمل کا دروازہ کھل جاتا ہے. وہ اسے بعض اوقات کفر تک بھی لے جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ سورہ النحل کی آیت نمبر 98 اور 99 ہے. ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے اور اس حدیث سے متعلق باتیں بھی اختصار کے ساتھ ہم نے دیکھی. علماء نے اس کی شرح تفصیل سے کی ہے، اگر کوئی آدمی چاہے تو اس کو دیکھ سکتا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جینے کی توفیق عطا فرمائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.